إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ وحدہ لا شریک، اس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی صحابی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے۔ وہ ہر دو ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک
اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امامنا ولد آدم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 26 ذی الحجہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ بفضل اللہ، اللہ کے حکم سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مناقب اور ان کے مقام کو سمجھ کر کلہم تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ہمیں اللہ تعالیٰ تکریم اور عزت کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے سروں کا تاج ہے۔ تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمیع صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ کہ ایک طرف فتوحات یعنی فتح ہی فتح ہے، اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف اور مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، دوسرے پر روحانیت، زہد و ورع اور تقوی و بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے، اور وہ ہستی جو ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ الغرض یعنی اسلامی تاریخ میں عبقری شخصیت یعنی خسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رفیق ہیں، اور یہ اعزاز بھی تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر یعنی سسر بھی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں دے دی اپنی بیٹی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جمیع صفات کی وجہ سے ان کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آج پوری کائنات کے اندر کفر کے اندر جو نظام چلتا ہے یورپ کے اندر، وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون چلتا ہے۔ وہ لا آرڈیننس جو انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر نافذ کیے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قانون پر عمل پیرا ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے ہم مسلمان ہو کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر اوروں کی گمراہی کے رستوں کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ اس لیے چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے کہ زبان نبوت سے دین پر ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دی کہ بین انا نائم رأیت الناس عرضوا علیہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یعنی دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور انہوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ فمنھا ما یبلغ الثدی، اور کئیوں کی وہ قمیص جو ہے وہ سینے تک ہے، اور فرمایا کہ فمنھا ما یبلغ دون ذلک، اور ان کے علاوہ جو لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے وہ عرض علیہ، فرمایا کہ پھر ان لوگوں کی جو قمیص ہے وہ سینے سے بھی چھوٹی ہے یعنی اس سے بھی چھوٹی تر ہے، فرمایا عرض علیہ عمر، اور پھر میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص، فرمایا اجترہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو قمیض ہے وہ اتنی طویل اور اتنی لمبی ہے کہ جب وہ پیدل چلتے ہیں تو وہ زمین پر گھستی ہے۔ اور فرمایا کہ قالو، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے برمحل موقع پر اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے۔ یہ ریفرنسز ہیں کہ اللہ کے رسول، فرمایا کہ اللہ کے رسول اس سے جو ہے فما اقبلتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس سے آپ نے پھر کیا تعبیر مراد لی ہے؟ تو فرمایا الدین، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اصل دین پر ہوں گے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ زبان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی گواہی نہیں ہے، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایمان کی بھی گواہی دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ پیدل چل رہے ہیں، اور فرمایا کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن الخطاب، عمر رضی اللہ عنہ کے خطاب کے ہاتھ میں ہاتھ اللہ کے رسول نے ڈالا ہوا ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ فقال له عمر،
تو بس فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ رسول آپ مجھے پورے جہان میں سے سب سے زیادہ عزیز تر ہیں، مگر مجھے میرے نفس میری جان سے عزیز تر نہیں ہے۔ تو اس پر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا اے عمر نہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس کے ہاتھ میں، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک کہ عمر تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر نہیں سمجھ لیتے تب تک تم ایمان میں کامل اور مکمل نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ فقال له عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنه الآن، اے اللہ کے رسول، واللہ اللہ کی قسم، لأنت احب الی من نفسی، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں۔ عمر کو اپنی جان اتنی پیاری نہیں ہے اللہ کے نبی جتنے آپ اللہ کے نبی عمر کو پیارے ہیں۔ فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، فرمایا عمر اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اب تم نے ایمان کو پورا کیا ہے، اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے۔ صحیح البخاری میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم کی گواہی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام زربین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرتے تھے صفہ کی درسگاہ میں، اور فرمایا کہ دین کا تعلیم حاصل کیا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بہت ساری باتیں سیکھنے کے بعد مگر یہ اعزاز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نصیب کی میں آیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ کے دین ایمان کے ساتھ ساتھ عالم دین ہونے کی گواہی بھی دے دی۔ فرمایا کہ بین انا نائم، رسول اللہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شربت، یعنی فرمایا کہ میں جو ہے وہ اللبن حتی انظر، فرمایا الی الری، فرمایا یجری فی ظفری او فی اظفاری، فرمایا کہ میں دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں، اس قدر میں نے سیر ہو کے پیا، یعنی رج کے پیا، اس قدر سیر ہو کے پیا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میرے جو انگلیوں کے ناخن ہیں ان ناخنوں میں سے جیسے وہ تیر رہا ہے دودھ، یعنی ان میں سے بہہ رہا ہے دودھ۔ یعنی فرمایا کہ یعنی اللبن حتی، فرمایا انظر الی الری، فرمایا یجری فی ظفری او فی اظفاری، پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، ثم ناولت عمر فقالوا فما اولتہ قال العلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ نے کیا مراد لی ہے، اس سے کیا تعبیر لی ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد علم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بھی سکہ ہوگا اور راسخ العلم ہوگا۔ یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ حق گوئی یعنی حق پر چلنے والا، حق پر ڈٹ جانے والا، اس کی بھی نبوی شہادت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی۔ واہ قربان جائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، رفت اور بلندی اور مقام پر، کہ جن کے سچے اور حق پر ہونے کی گواہی خود کائنات کے پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مشورہ دیتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ قرآن کی وحی بنا کر نازل کر دیتے۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے حوالے سے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ جو امہات المومنین ہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو جو ہے وہ پردے کا حکم دیں، کہ جب یہ باہر سے قبیلے کے لوگ آتے ہیں تو یہ پردہ نہیں کرتی۔ تو اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ ابھی اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اللہ نے قرآن کی وحی بنا کر نازل کر دی پردے کے حوالے سے، اور پھر تمام مومنوں کی عورتوں کو اللہ نے پردے کا حکم دے دیا۔ جلابیبہن کی جو آیت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، وہ تو وہ تھا کہ جب اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کی حرمت کے حوالے سے مشورہ دیا تو ابھی اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، پھر اللہ نے پے در پے جو ہے 3 دفعہ وحی نازل کی قرآن کی، جس میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ وہ تو وہ تھا جب اس نے بدر میں قیدی ہونے والے کے متعلق جناب محمد رسول اللہ کو کہا تھا اللہ کے رسول ان کو قتل کروائیں، اور قتل بھی ان کے رشتہ داروں سے کروائیں، اگر باپ ہے تو اس کو بیٹا قتل کرے، اگر بیٹا ہے تو اس کو باپ قتل کرے، اگر بھائی ہے تو اس کو بھائی قتل کرے، رشتہ دار ایک دوسرے کو قتل کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے قرآن کی وحی نازل کر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر، جو عمر کہتا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ مشورہ اچھا تھا، آپ نے ان کو چھوڑ کر دوبارہ نئی قوت کے ساتھ اپنے سامنے آنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ عمر کا مشورہ درست تھا، لیکن اب آپ نے جو فیصلہ کر دیا وہ اللہ کی طرف سے وہی فیصلہ ہو گیا۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 22 قرآن کے مقام ایسے ہیں جو عمر نے کہا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اس میں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر اللہ نے سچ کو رکھ دیا ہے، یعنی رکھ دیا گیا ہے، یعنی ہمیشہ وہ سچ گوئی اور ہمیشہ وہ حق پر ڈٹا رہے گا. مسند احمد کی حدیث ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کرام رضوان اجمعین سے محبت کرتے تھے. حالانکہ محبت کے الگ الگ معیار ہیں، لیکن وہ جلیل القدر صحابہ جن سے اللہ رسول سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے. چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای الناس، اے اللہ کے رسول انسانوں میں سے احب الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا قال عائشہ، فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت ہے. ام المومنین صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. فرمایا فقلت من الرجال، اللہ کے رسول آدمیوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا فقال ابوہا، تو پھر مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ محبت ہے. فرمایا قلت ثم من، اللہ رسول اس کے علاوہ؟ فرمایا قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا، فرمایا کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بعد محبت ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے کچھ نام اور آدمیوں کے بھی دیے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. مراد مصطفیٰ یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول نے دعا کر کے اللہ سے مانگا ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ کی مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر. شروع اسلام کے اندر بہت مشکلات اور انتہائی مشکلات تھی. دار ارقم پر جو ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی چھوٹی سی بیٹھک کے اندر اللہ کے رسول کے پاس 2-3 صحابہ ہوں گے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ جب اللہ کے رسول ان کو علم دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے کافر، اللہ کے رسول پر سختی کرتے تھے اور اللہ کے رسول کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ اسلام کو قوت عطا کر. بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، یا اللہ تو ان دونوں میں سے جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو تجھے محبوب ترین ہے، وہ اگر ابو جہل ہے تو اللہ اس کو اسلام کی طرف لے آ، اگر وہ عمر ابن خطاب ہے تو اس کو اسلام کی طرف لے آ، تاکہ ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے دن اسلام لے کر آئے تو رسول اللہ کو کہا کہ اللہ کے رسول آج ہم بیت اللہ میں داخل ہوں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں تو کافر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تلوار لے کر آگے چلنا شروع ہو گئے اور کہا کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی عورت کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آئے، میں عمر کے مقابلے میں آ جائے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. وہ اس دن جناب محمد رسول اللہ کو لے کر داخل ہوئے. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہام تھے، اور یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. یہ اعزاز بھی صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کیا. لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، تم میں سے پہلے یعنی بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو نبی نہیں ہوتے تھے، یعنی نبی نہیں ہوتے تھے، نبوت اللہ نے ان کو عطا نہیں کی ہوتی تھی، مگر وہ کیا ہوتے تھے؟ اللہ کے رسول میں وہ محدث ہوتے تھے. اور محدث سے مراد کیا ہے کہ یعنی جن کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا. فرمایا کہ پھر فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں بھی ہے مگر وہ صرف ایک عمر ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. اور وہ واحد ہیں کہ دینی امور پر انتہائی سخت. یہ تو قرآن کی بھی آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی سخت ترین تھا اور سیسہ بنائی ہوئی دیوار، اور باطل کے مقابلے میں کوئی سیسہ بنائی ہوئی دیوار تھی، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت، رحماء بینہم، اور اپنوں کے لیے نرم تھے. اس پر ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ میرے امتیوں پر نرمی کرنے والا، فرمایا ارحم امتی بامتی
فرمایا ابو بکرین کہ میری امت میں سب سے زیادہ امت پر رحم دلی سے پیش آنے والا اور نرمی کرنے والا وہ ابو بکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور قال الالبانی صحیح، امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور تیسرا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا. یعنی میں تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور تیسرا اللہ تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادانی سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. یہ دونوں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فرمایا رسولوں کے علاوہ اگلے پچھلے تمام جو اس امت کے بوڑھے ہوں گے، عمر رسیدہ ہوں گے، جنت میں ان کے سردار ہوں گے. اگلے اور پچھلے سے مراد ہے قیامت تک کے جتنے بھی وہ جو ایمان والے صاحب ایمان والے جو جنت میں داخل، اور جنت میں بوڑھے داخل نہیں ہوں گے، مراد یہ کہ جو اس امت کے بوڑھے عمر رسیدہ ہوں گے. جیسے کہ آپ نے ہم نے دونوں نواسوں کے یعنی وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. یعنی جتنے نوجوان اس امت کے ہیں ان کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوں گے، اور جتنے بوڑھے ہیں ان تمام کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جو کائنات کے پیغمبر آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اور فضیلت میں یہی کافی ہے کہ جن کے بارے میں کائنات کے پیغمبر کی نبوت والی زبان سے الفاظ نکلے. ویسے تو صحابہ کرام زمین سارے قرآن کی شخصیات ہیں، تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرمایا بس اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا، ان کی مثل ہوگا جو پہلے والے ہیں، جو جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت پر ہوگے. اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ نے رد کیا کہ ایمان اگر ان جیسا نہیں تو پھر ہدایت ہے ہی نہیں. اور پھر تو قرآن اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہنے کے بعد اللہ خود کائنات کا عرش والا رب فرماتا ہے اولئک حزب اللہ. اللہ کہتا ہے یہ میری جماعت ہے، ہر آنے والے آخری صحابی تک وہ اللہ کی جماعت ہے. اور جس کو خود لیڈ کرنے والا کائنات کا رب ہے تو اس جماعت کے کیا کہنے ہیں؟ اس جماعت پر جو بھی طعن کرے اور جو بھی یعنی سب کرے اور جو بھی معاذ اللہ جو ہے وہ ان پر معاذ اللہ بری باتیں کہے، اس سے زیادہ بدتر کافری جہان فانی میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی اس جماعت کے بارے میں معاذ اللہ بدزبانی استعمال کرتا ہے، جن کو اللہ خود قرآن کے اندر اعزاز عطا کرتا ہے. رضی اللہ عنہ رضوا عنہ تو ہے ہی وہ جن کو اللہ کہتا ہے کہ میں عرش پر بیٹھا ہوا ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ فرش پر چلتے پھرتے میں اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. مگر اللہ نے کہا کہ وہ جماعت ہی میری ہے، وہ میرا گروہ ہے. اس لیے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر ابن الخطاب. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا رضی اللہ عنہ. سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. ھذا حدیث حسن، جسے دیکھ کر شیطان بھی راہ بدل لے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند قریش کی عورتیں آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، امہات المومنین، تو بیٹھی اللہ کے رسول سے نان و نفقے کے بارے میں بحث کر رہی تھی. عورت کی عادت ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امثلہ اس لیے دے دی کہ عورتیں کہتی ہیں مرد جتنا مرضی کھلائے پلائے سب چیزیں وافر ہوں، پھر بھی بی کہتی ہے جی کم ہے جی ہمیں اور دیں، یہ کیا ہے، باقی ساری دنیا یہ کچھ کر رہی. تو وہ کہتی تھی قریش والے سارے عیش کریں پر انصار والے آپ ہمیں ترساتے رہتے ہیں، تو آپ کو مال غنیمت ملتا ہے وہ بھی آپ تقسیم کرتے ہیں. خمس حصہ جناب محمد رسول اللہ کا جو قرآن کہتا ہے سورہ انفال کے اندر کہ خمس حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول اللہ کو بھی تقسیم کر دیتے تھے. حتیٰ کہ آپ کو جو زمینیں ملی آپ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دیتے رہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر عبیدہ بن جراح سے وہ ساری زمینیں لے لی جو کاشت ہی نہیں ہوتی تھی، اور جو کاشت ہوتی تھی وہ صرف چھوڑی. وہ ساری زمینیں توبۃ جناب محمد رسول اللہ جو ہے وہ دیتے تھے عبیدہ بن جراح کو، جو خمس حصہ اللہ کے رسول کو ملتا تھا. تو رسول اللہ نے اجازت مانگی، جب اجازت مانگی تو ساری عورتیں حجاب میں جا کر چھپ گئیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول نے اجازت دی تو اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو دعا کی، عساک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے رکھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فرمایا کہ عمر مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے، حیرت ہے ان عورتوں پر. فرمایا کہ جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، فلما سمعنا صوتک، فرمایا اب تدرنا الحجاب، فرمایا کہ تیری آواز سن کر فوراً ہی پردے کے پیچھے چھپ گئی ہیں، جبکہ میرے بارے میں تو مجھ سے تو نان نفقے کے بارے میں بحث کر رہی تھی. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فرمایا فانت حق این یحبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کا زیادہ حق ہے، میں عمر کی کیا ویلیو ہے، میں عمر کی کیا اوقات ہے، میں عمر کیا ہوں، اللہ کے رسول آپ کا حق زیادہ ہے یا رسول اللہ. ثم قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کو یہ بات فرمائی، فرمایا یا اطبات انفسہن اتحبننی ولا تحبنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے تو ڈرتی ہو، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، جبکہ اللہ کے رسول کا تو حق مجھ سے زیادہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کا حیا کرو. اصل میں ڈرنا بھی حیا ہوتا ہے، جس بندے کے اندر حیا ختم ہو جائے وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. بعض دفعہ بندہ کسی سے محبت میں اور اس سے زیادہ قربت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بے تکلفی میں ہر بات اس سے کہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حیا نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ مزاج کھلا ہوتا ہے. اور بیوی چونکہ سب سے زیادہ دنیا مافیا میں سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے بیوی زیادہ حق سمجھتی ہے، تو وہ اپنے مرد سے بعد وہ جھگڑتی بھی ہے، بحث بھی کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا حق زیادہ ہے، تم باقی دنیا کو چھوڑ دو. یہ تمام بیویوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ بیوی جب آ جاتی ہے نا، وہ کہتی سب سے زیادہ ٹائم میرے ساتھ گزارو، سب سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہیے، سب سے زیادہ ٹائم میرے ساتھ اسپینڈ کرو. اور ویسے حق بھی ہے کہ مرد جو ہے اپنی عورت کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارے. باقی ٹھیک ہے، وہ باقی معاملات، بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، دنیا میں عافیہ کے معاملات بھی ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس کے اوپر ایسا کہ بھائی تو کہ جس کے پاس فالتو وقت ہے وہ اپنے گھر میں گزارے، بچوں کو چراہوں میں نہ جائے. یہ بھی ایمان کی علامت ہے. اس نے فرمایا تحابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتی. تو فرمایا فقلنا، تو آپ کی بیویوں نے پھر ان سے فرمایا نعم، ہاں، فرمایا انت افض و اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ جو ہے نا وہ کہیں زیادہ سخت ہیں. اللہ کے رسول اتنے سخت نہیں ہیں عمر جتنے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا روب بڑا تھا، آپ دبک دیتے تھے ہر بات پر، کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی. اس لیے ہر انسان عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا. یہ حیا ہوتا ہے اس لیے کہ کسی آدمی کے اندر جرأت اور استقامت اور اس کے دبکے کا مقام زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس پر یعنی آپ سے سلمان فرمایا ایہن یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا کہ کیا ہے، ما لکیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ رستہ بھی چھوڑ کر دوسرے رستے پر چلا جاتا ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. یہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو مقام عطا کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تحفہ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ عطا کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ریشم کا دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو اللہ کے رسول کو یہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اشتریت ہذه، فرمایا اللہ کے رسول آپ اس کو خرید لیں، خرید دوں آپ کو، کس لیے، فلبستها یوم الجمعہ وللوفد اذا قدموا علیک، فرمایا اللہ تو جمعے والے دن پہن لیا کرے. ایک تو جمعے والے دن، اور فرمایا وفود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وفد آتے ہیں کئی آپ سے ملاقات کریے تو اللہ کے رسول اس وقت پہن لیے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ، اس سے تو وہی پہن سکتا عمر جس کا آخرت میں جو ہے وہ کوئی حصہ نہ ہو، جس کا آخرت میں حصہ ہے وہ عمر دنیا میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کچھ جوڑے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تحفۃً پیش کر دیے. تو عمر بن خطاب کو جب عطا فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، اللہ رسول مجھے تو آپ یہ دے رہے ہیں، اللہ رسول آپ نے تو اس کو پہننے سے پہلے انکار کر دیا اور یہ الفاظ فرمایا انی لم
اکسکو کا لتلبسہا، میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ عمر، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ عمر کو یہ تحفتاً پیش کر دیں۔ جیسے میں سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے رسول خود گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے جواب آیا کون؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ چت کھول دیا، خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ کائنات کے پیغمبر میرے دروازے پر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہجرت پر فرمایا ابو بکر میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ عرش والے رب نے کہا ہے کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا جناب محمد رسول اللہ کو کہ یہ جوڑے عمر کی خدمت میں پیش کر دیں، ان کو تحفۃً دے دیں۔ فرمایا میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مراد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح محبت کرنا، اور پھر ان ہستیوں کے بارے میں معاذ اللہ دنیا کے کئی کم بخت لوگ جو ہیں جو زبان درازی کرتے ہیں، کسی کو کیا ضرورت ہے؟ ہر صحابی کا مقام الگ ہے، نبی تو نہیں ہے، مگر صحابہ کرام کے آپس میں اگر کوئی اختلافات ہیں بھی تو ان سے تعلق ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کا تعلق ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے تو لوگوں کے متعلق کمنٹس دینا چھوڑ دیے تھے، کوئی بات کہنا چھوڑ دی تھی، جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے یہ الفاظ سنے کہ انسان کے دل میں اس قدر شدت سے تبدیلیاں آتی ہیں، اس قدر شدت سے بدلتا ہے، جیسے ہنڈیا کو چولہے پر رکھا ہو، جس شدت سے وہ ابلتی ہے اور اس کا رنگ بدلتا ہے۔ وہ کہنا کہ اب تک جب تک کوئی بندہ فوت نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے مرنے پر رائے قائم کرنی چاہیے کہ وہ متقی مواحد ہو کر مرا ہے یا مشرک اور بے ایمان ہو کر مرا ہے، یا بے نمازی ہو کر مرا ہے یا نمازی ہو کر مرا ہے۔ یہ ہمارا اس وقت کیا معلوم کہ جس کو ہم بے نمازی کہتے ہیں، جس پر ہم تہمتیں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آنکھ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، ہر عیب کو دیکھتی ہے، ہر شے کو دیکھتی ہے، مگر آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے نا تو اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ رستے میں ہم جا رہے ہیں موٹر سائیکل میں تو کوئی کنکری چلی جائے، کوئی شاید ہم کھڑے ہو کر کسی دوسرے بندے کو کہتے ہیں یار دیکھو اس کے اندر کیا ہے، لیکن یہ آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے مگر جو اس کے اندر چلا جائے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ انسان دنیا میں دوسرے کو عیوب کو دیکھتا ہے، دوسروں کی برائیوں اور عیبوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتا۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ ہر انسان عیب دار ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ عیب دار نہیں ہے۔ تو فرمایا فکسا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اخن لہو بمکہ مشرکن، عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پھر بھی اپنے ایک مشرک کو دے دیا، دوست کو پہنا کر جو ہے نا مکے میں جو رہتا تھا اس کو دے دیا، پھر بھی اس کو پسند نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ دے دیے تھے۔ یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے جس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول کو کوئی بھی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیتے، اللہ قرآن کی وحی نازل کر دیتے، خود اللہ کے رسول بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کرتے۔ وہ کسی کسی جگہ پر ہے، جیسے کہ پردے کے معاملے میں ابھی کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا تو اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی اور آپ نے اشارتاً حضرت عمر کو سمجھا دیا کہ عمر اللہ کی طرف سے ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو میں پردے کا حکم کیسے دے دوں، شراب کے بارے میں کوئی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا میں کیسے اس کو حرام قرار دے دوں، قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے صرف مشورہ نہیں مانا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول سے زیادہ سخت ہیں اس لیے ہم آپ سے ڈرتی ہیں۔ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ ٹھیک تھا جو اللہ نے رحمان نے قرآن کے اندر نازل کر دیا، اے نبی آپ نے ان کو چھوڑ کر اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے اس سے زیادہ بھاری قوت میں تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں، ان کو قتل کروا دینا بہتر تھا تاکہ ان کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اس لیے جس کی رائے کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے گھر گرد بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے صحابہ اکرام جو ہیں، فرمایا کہ اور آدمیوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور باہر تشریف لے۔ اب ہم پریشان ہو گئے کہ کافی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، اللہ کے رسول کہاں چلے گئے ہیں، ہم فوراً جو ہے نا وہ بوکھلا کر اٹھ کے کہ کہیں یہ نہ ہو دشمن اللہ کے رسول کو اکیلے پا کر کہیں اللہ کے رسول کو شہید نہ کر دے، رسول اللہ پر حملہ نہ کر دے، مار نہ ڈالیں۔ تو ہم گھبرائے گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کے سب جو ہے نا گھبرایا، تو میں نے اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور فرمایا کہ اور بنی نجار کے باغ میں داخل ہو گئے۔ اب بنی نجار کے پاس پہنچا تو بنی نجار انصار کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا، فرمایا اس کے چاروں اطراف دروازے کو دیکھتے ہوئے چکر لگایا مگر دروازہ جو ہے نا پاؤں تو اندر جاؤں، کیونکہ گمان ہوا کہ شاید رسول کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ پھر کیا ہوا، دروازہ نہ ملا،
فرمایا شاید اسی باغ میں دروازہ ہی نہ ہوگا، یعنی پھر دروازہ نہ ملے، کہ جیسے باغ کے اندر کوئی دروازہ ہے ہی نہیں۔ میں گمان کرتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا، آج کیا معاملہ ہے۔ فرمایا اگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ میں نظر نہ آیا ہوگا، دیکھا کہ باہر کنویں میں سے ایک نالی باغ کے اندر داخل ہو رہی ہے، کہ باغ کے اندر ایک نالا، جیسے ہمارے ہاں جیسے فصلوں کو پانی دینے کے لیے ایک نالا کھول دیا جاتا ہے، تو بعض جو ہے کھدائی کے لیے اس نالے میں داخل بھی ہوتے ہیں، بندے کو دور سے نظر نہیں آتا کہ بندہ یہاں موجود ہوگا۔ تو اس نے فرمایا میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اس نالی کے اندر گھسا اور رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، کیا ابو ہریرہ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ما شأنک، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہم لوگوں میں تشریف فرماتے، پھر آپ باہر چلے گئے تو ہم تو گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے ہیں، کہیں اکیلے پا کر دشمن اللہ کے رسول پر حملہ نہ کر دے۔ تو پہلے میں گھبرا کر اٹھا، اس باغ کے پاس آیا، دروازہ نہ ملا، تو اس طرح سمٹ کر گھسایا جیسا لومڑی اپنے بدن کو سمیٹ کر گھس جاتی، کسی شے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو سب لوگ میرے پیچھے آئے ہیں۔ اور نے فرمایا یا ابا ہریرہ وآتانی نعلیہ، اے ہریرہ مجھے اپنے جوتے نشانی کے طور پر دیے۔ فرمایا قال اذهب بنعلی ہاتین، دیے گئے تاکہ لوگ میری بات کو سچ سمجھیں، یعنی وہ اب جا کر لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ نے بتانا تھا، تو اللہ کے رسول نے اپنے نالین اتار کے ابو ہریرہ کو دے دیے تاکہ لوگ یہ سچ سمجھیں کہ اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں۔ تو فرمایا فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستقینا، فرمایا بہا قلبو فبشرہ بالجنہ۔ تو فرمایا کہ میری یہ دونوں جوتیاں لے جا، اور جو کوئی تجھے اس بات کے پیچھے ملے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرمایا کہ اور اس بات پر دل سے یقین رکھتا ہو تو اس کو یہ سنا کر خوش کر دے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں جوتیاں لے کر چلا تو سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ میں سب سے پہلے آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں، آپ نے یہ دیکھ کر مجھے بھیجا ہے کہ میں جس سے ملوں اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو دل سے یقین کر کے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دل سے یقین کا تعلق ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی پہلے علم حاصل کرو، پہلے اس پر گرپ ہو، تیری دسترس ہو، انہو لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ جب تم اس چیز کو جان جاؤ واستغفر لذنبک، پھر میں اللہ سے بخشش طلب کرو۔ پہلے اللہ کو الہ جاننا ضروری ہے، بخشش بھی اس کے بعد ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو جانا نہیں، کبھی ادھر در بدر، کبھی ادھر در بدر، کبھی اس پر خاک چھان، کبھی اس در بدر ہو کر خاک چھان، تو پھر اللہ کی بخشش نہیں ہے، وہ خالی صرف زبانی کلام اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ تو فرمایا دل سے یقین کر کے تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ میری چھاتی کے بیچ میں مارا تو میں سرین کے بل گرا، یعنی ایسے کر کے حضرت عمر نے جھٹکے سے جو ہے وہ ان کو تھپڑ مار دیا، وہ گر گئے۔ فرمایا کہ سرین کے بعد میں گر گیا، پھر کہا ہے ابو ہریرہ لوٹ جا۔ میں رسول اللہ کے پاس لوٹ کر چلا گیا اور رونے والا ہی تھا کہ میرے ساتھ پیچھے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی آ پہنچے، اور رسول اللہ نے فرمایا مارا گیا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا ہوا تجھے؟ اور میں نے کہا کہ اللہ رسول عمر رضی اللہ عنہ ملا تھا، جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اس طرح میری چھاتی پر بیچ جو ہے وہ تھپڑ مارا ہے، اللہ رسول میں گل سرین کے بعد گر پڑا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو کہا یا عمر ما حملک علی ما فعلت، فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں عمر آپ پر قربان۔ اللہ رسول ابو ہریرہ کو آپ نے اپنی جوتیاں دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص ملے وہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ، یعنی یقین رکھ کر تو اسے جنت کی خوشخبری۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، ایسا نہ کیجیے کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس پر تکیہ کر بیٹھیں گے، یہ نہ کہ لوگ اسی پر یقین کر بیٹھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو تو جنت داخل ہو جائیں گے، جیسے آج کے لوگوں کو یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تکیہ ہے، عمل لازمی ہے لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ پر لا الہ الا اللہ کہہ کر الہ ماننا، پوری دنیا کے الہ باطلہ کے ساتھ جو ہے
کفر کرنا، ان کا انکار کرنا، رد کرنا، صرف ایک الہ اللہ کو ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور در پر جھکنا نہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے نہیں، اس کے علاوہ زمین نیاز کو کہیں اور جھکانا نہیں، اور محمد رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر کائنات میں کسی اور کی ذات کو بہتر نہیں سمجھنا۔ پوری کی پوری دنیا ہیج محمد رسول اللہ کے نیچے ہے، اللہ کے رسول کی بات سب سے زیادہ افضل ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا مراد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَخَلِّمْ، اچھا ان کو عمل کرنے دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کو سمجھ کر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا صحابہ ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ نے عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، خالی سنا نہیں، سمعنا وَأَطَعْنَا، کہا اللہ کے رسول ہم نے سن بھی لیا، وَأَطَعْنَا، اور اللہ کے رسول ہم فرما بردار بھی ہو گئے، فوراً ہی اس پر عمل کیا ہے۔ یہ نہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، ادھر نہیں ادھر، ایسے نہیں ویسے، یہ کیسے ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہوئی، ایسی کوئی بھی معاذ اللہ باتیں گمراہی کی نہیں صحابہ نے کی۔ صحابہ نے فوراً منوان اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی، حق پر ڈٹ جانے کی، حق کے رستے میں اللہ ہمیں اپنی گردن کٹوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔